الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عید الفطر کے مقدس لمحات میں ہمیں اجتماع جمعۃ المبارک میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دو موضوعات بڑے اہم ہیں انٹرنیشنل سطح پر، مسجد اقصیٰ اور غزہ کی پٹی پر جو یہودیوں کے مسلسل حملے ہو رہے ہیں، بہت سے فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور عرب دنیا اور ساری اسلامی دنیا جس طرح حق تھا فلسطینیوں کی حمایت کا، ویسے بیدار نظر نہیں آ رہے، اور دوسری طرف یہ ہنگامی طور پر عید کے چاند کا جو سرکاری طور پر غلط اعلان کیا گیا، اس کی وجہ سے پھر بہت سے موضوعات مسائل انہوں نے جنم لیا اور لوگوں میں کئی طرح کا اضطراب اور پریشانی اور کئی پھر فقہی سوالات کہ جس نے یہ کیا وہ اب کیا کرے، یہ موجود ہے، اور اس میں ابھی کافی وقت لگے گا یہ گرد بیٹھنے میں۔ تو میں دونوں موضوعات کے لحاظ سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عید کے چاند کے لحاظ سے جس طرح کے پہلے خطبہ عید میں بھی ذکر ہوا، یعنی جو بہت بڑی غلطی کی گئی رؤیت ہلال کمیٹی کی طرف سے، کچھ لوگ چاند کو دیکھنے کے بعد اس غلطی کو چھپانے کے لیے یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ چاند بڑے سائز کا تھا تو لہٰذا
اعلان درست تھا اور آج دوسری ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ دین اسلام کا کمال ہے کہ ہر مسئلے کا حل اس دین میں موجود ہے۔ ہر قضیہ، ہر مسئلہ، صرف کمی ہمارے پڑھنے کی ہے یا پڑھ کے بتانے کی ہے یا پھر سن کے یاد نہ رکھنے کی ہے۔ پہلے بھی ہو بہو ایسی صورت پیش آئی تھی اور پیش بھی دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آئی تھی، اور وہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں موجود ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جواب دیا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث شریف میں حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، یہ مشکات شریف کے کتاب الصوم باب فی رؤیت الہلال میں بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ خرجنا للعمرہ، ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلے، فلما نزلنا ببطن النخلہ ترائینا الہلال ترائینا الہلال، جب ہم بطن نخلہ میں پہنچے تو وہاں ہمیں چاند نظر آیا۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ شعبان مکمل ہونے والا تھا، رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ترائینا الہلال باب تفاعل ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو چاند دکھایا، یعنی جس طرح روٹین میں جب بھی ایسا موقع ہو تو ایک کو نظر آئے تو وہ دوسرے کو دکھاتا ہے، اور انتظار ہو بالخصوص تو ترائینا الہلال، ہم نے ایک دوسرے کو پہلی رمضان کا چاند دکھایا۔ کہتے ہیں کہ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، جب ہم نے چاند دیکھا تو ہمارا اختلاف ہو گیا آپس میں۔ بعض لوگوں نے کہا، یعنی بعض صحابہ نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند ہے، ابن ثلاث۔ وقال بعض القوم هو ابن لیلتین، بعض نے کہا یہ دوسری رات کا ہے، یعنی چاند کے سائز کو سامنے رکھ کر تبصرہ کر رہے تھے اور تعین کر رہے تھے کہ اتنا اونچا ہے اور اتنا بڑا ہے تو پھر یہ تیسری رات کا ہے۔ بعض نے کہا نہیں، تیسری کا نہیں، دوسری رات کا ہے۔ کہتے ہیں جس وقت ہمارے اندر یہ اختلاف ہوا، فلقینا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو ہم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ملے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بیٹے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے وقت یہ بچے تھے ابھی، یعنی 14-15 سال عمر بتائی گئی اور ایک روایت میں 20 سال، لیکن انہوں نے اتنا پڑھا کہ ایک وقت آیا کہ پوری اسلامی دنیا میں سر فہرست ابن عباس کو مفتی سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے باقی صحابہ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کہ اس کو یعنی دیکھا ہم نے آج ہے تو اسے یکم رمضان سمجھیں، 2 سمجھیں، 3 رمضان سمجھیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے پوچھا تم نے دیکھا کس رات ہے؟ تو ہم نے کہا ہم نے فلاں رات دیکھا ہے۔
یعنی رات کا ذکر ہم نے کیا۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدہ للرؤیات فہو للیلۃ رأیتموہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو رمضان کا وقت رویت پر بنایا ہے، یہ اسی رات کا ہے جس رات کو تم نے دیکھا ہے۔ یعنی تم دوسری کا سمجھ رہے ہو یا تیسری کا سمجھ رہے ہو صرف اس کے سائز کی وجہ سے، فرمایا وہ نہ دوسری کا ہے نہ تیسری کا ہے، بلکہ وہ یکم رمضان ہے۔ پھر آگے بعد کی صدیوں میں محدثین نے بحث کی اور اس جملے پر بہت زیادہ توجہ کی گئی۔ فہوا، اس سے مراد کیا ہے، مرجع اس کا کیا ہے؟ تو مولا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں اور باقی ائمہ نے بھی یہ لکھا کہ ہوا کا مرجع ہے رمضان، فہوا للیلۃ رأیتموہ، یعنی یہ نہ سمجھو کہ 2 دن ہو گئے رمضان شروع ہوئے یا 3 دن ہو گئے ہیں، فہوا وہ رمضان للیلۃ رأیتموہ، اسی رات شروع ہوا ہے جس رات تم نے چاند دیکھا ہے۔ یعنی صورتحال یہ تھی کہ کوئی پہلے 2 دنوں میں بھی مطلع ابر آلود نہیں تھا، اور نہ ہی یہ کہ دیکھنے کا کسی کو خیال نہیں تھا، دیکھنے کے باوجود چاند نظر نہیں آیا۔ تو اب جب نظر آیا تو ہے بڑے سائز کا، تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وضاحت کی کہ چاند کا بڑے سائز کا ہونا یا چھوٹے سائز کا ہونا، اونچا ہونا یا نسبتاً نیچے ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی کا ہو اور بہت اونچا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمومی طور پر پہلی کا اتنا زیادہ اونچا نہیں ہوتا، ایسے ہی فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی کا ہو اور پہلی کا چاند ہی بڑے سائز کا ہو۔ اس کو دیکھ کر، صرف دیکھنے سے یہ فیصلہ کوئی کرے کہ یہ اتنی راتوں کا ہے یا ایسا ہے، اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے غلط قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ وہ یہ فیصلہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے، ان کے پاس جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات تھیں اس کی روشنی میں وہ یہ فیصلہ کر رہے تھے۔ وہ چاند تاکہ شعبان 29 دن کا ہوا ہے یا 30 دن کا، جس طرح اب ہماری مثال ہے کہ رمضان 29 کا ہوا ہے یا 30 کا، تو چاند طلوع ہونے کے بعد کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سائز کا ہے، اور وہاں وہ تو اس سے بھی بڑے سائز کا بتا رہے تھے، یعنی 2 راتوں کا ہے یا 3 راتوں کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا نہ 2 کا ہے نہ 3 کا ہے، شعبان کے پورے 30 گزر گئے ہیں اور یہ یکم رمضان ہے۔ تو ایسے ہی یعنی بعض جگہوں پہ تو چاند دکھائی اتنا موٹا نہیں دیا، لیکن اگر نظر بھی کہیں افق پہ موٹا آیا ہے تو صرف اس کی وجہ سے یہ کوئی دلیل نہیں بنائی جا سکتی، چونکہ یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہے کہ چاند کا موٹا ہونا یا باریک ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں یہ بات کی جو صحاح 6 میں سے صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں، احللنا رمضان ونحن بذات عرق، یہی صحابہ کہتے ہیں ہم ذات عرق میں تھے، یہ جگہ کا نام ہے کہ ہم نے وہاں چاند دیکھا، اور یعنی پس منظر یہی تھا کہ رمضان شروع ہونا تھا۔
کہتے ہیں کہ